ترکی اور شام کے زلزلے میں آئے کچھ مناظر جو انسانوں کے دلوں پر دکھ اور کرب کے گہرے نقوش چھوڑ رہے ہیں، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد پوری دنیا میں ان لوگوں کو اس تکلیف کا احساس دلانا ہے جو اس وقت ترکی اور شام کے لوگ جس سے گزر رہے ہیں۔ پہلی تصویر 2 جانوروں کی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زلزلے میں بچ جانے کے بعد ان دونوں جانوروں کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف اور اداسی ہے۔ یہ شاید اس لیے ہے کہ ان کو احساس ہے کہ کچھ بہت برا ہو چکا ہے، اور اسی خوف میں ایک بلی نے ایک کتے کو گلے سے لگایا ہوا ہے۔ یہ تصویر ہم انسانوں اور خاص کر مسلمانوں کے لیے ایک سبق دے رہی ہے، جو اگر آپ ان کی آنکھوں میں غور سے دیکھیں تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ ان کی آنکھوں میں بھی زلزلے کا خوف، ایک سوال اور بے پناہ تکلیف چھپی ہوئی ہے۔ دوسری تصویر جس میں نظر آنے والا شخص ایک والد ہے، ایک باپ ہے جس نے زلزلے کے وقت اپنی جان باپ کا فرض نبھاتے ہوئے بچے کی زندگی کے نام کر دی۔ جب زلزلہ آیا والد اپنے بچے کے اوپر آ گیا اور ملبہ اس کے اوپر آن گرا۔ اس کے نیچے بچہ معجزاتی طور پر والد کے نیچے سے زندہ نکال لیا گیا، مگر افسوسناک بات یہ جب وہ نکالا گیا تو وہ بچہ یتیم ہو چکا تھا کیونکہ اس کے والد اس دنیا میں نہیں تھے۔ تیسری تصویر جہاں والد کی محبت کی انتہا نظر آئی تو ایسے میں ایک خاوند کی محبت کی دردناک تصویر بھی نکل کر سامنے آئی ہے۔ اس دھندلی تصویر کے پیچھے ایک خاوند کی اپنی اہلیہ سے محبت کے نقش موجود ہیں، ایسی محبت جو خاوند نے اپنی آخری سانس تک نبھائی اور اپنی اہلیہ کے اوپر ملبہ گرنے سے بچانے کے لیے اپنے جسم کو ڈھال بنا لیا۔ مگر افسوس قدرت کا فیصلہ دونوں کے لیے ایک جیسا تھا اور دونوں اپنی لازوال محبت کو سمیٹے خالق حقیقی سے جا ملے۔ چوتھی تصویر یہ ایک ماں کی ہے، ماں کا احساس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کیونکہ ماں کا پیار بے لوث، لازوال اور لامحدود ہوتا ہے، اور یہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ زیر نظر ویڈیو اور تصاویر میں ایسی ہی ایک مثال ماں کی تڑپ کی ابھر کر سامنے آئی ہے جو ایک جانور ہے اور وہ اپنے بچے کو ملبے سے نکالنے کے لیے بے چین اور بے تاب ہے۔ ریسکیو ٹیم کے ساتھ کھدائی کرتی دکھائی دے رہی ہے تاکہ وہ اپنے بچے کو بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ ریسکیو اہلکار اس کو ہٹا کر یہ کام جلدی سے خود کرنا چاہتا ہے، مگر اس کو ہٹانے کے باوجود بھی وہ اس مقام کو دوبارہ کھودنا شروع کر دیتی ہے جہاں سے اس کا چھوٹا سا پپی نکالا جا سکے، اور ریسکیو اہلکار اس کو بچانے میں کامیاب بھی رہا۔ پانچویں تصویر گہرے دکھ اور خوشی کے منظر کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ شخص جو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا ہے، اس کی آنکھوں میں دکھ، بے چینی، تکلیف کے ساتھ ایک سوال اور ہونٹوں پہ دعا کے ساتھ رب سے التجا ہے، ایسی التجا کہ یا رب میری بیٹی مجھے نظر آ جائے، وہ بچ گئی ہو، کیونکہ اس کو اس خیمے میں لے جایا جا رہا ہے جہاں زندہ بچ جانے والے بچے رکھے گئے ہیں۔ اس کو وہاں لے جایا جا رہا ہے کہ پہچان کر سکے کیا ان میں سے اس کی بیٹی بھی موجود ہے۔ یہ دعائیا اور سوال بری نظروں سے جب خیمے میں داخل ہوتا ہے، اس کی نظر جب اپنی بیٹی پر پڑتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے جو چند سیکنڈ میں غم اور دکھ کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ 2 احساس اس شخص کے اوپر اس وقت طاری ہیں۔ پہلا، بیٹی کے زندہ بچ جانے کا احساس مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے، تو دوسرا احساس اپنے بچے کے چہرے کی ایک سائڈ جو زلزلے کے ملبے کے زخموں سے بری ہے دیکھ کر یہ باپ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا، بچی کے قریب جاتا ہے، گلے لگا کر زاروں کتار رو پڑتا ہے۔ دوسری طرف بچی بھی اپنے والد کو دیکھ کر اس بات کو پہلے کچھ لمحوں کے لیے یقین کرتی ہے کہ سامنے کھڑا شخص میرے باپ کی طرح لگ رہا ہے۔ وہ پہچان اس لیے نہیں پاتی کیونکہ والد کے چہرے پر ملبے کے زخموں کے نشان موجود ہیں جو بچی کو اپنا باپ پہچاننے میں مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ مگر جب اس کا والد قریب آ کر اس کو پکارتا ہے تو وہ بچی جو صرف 1.5 سال کی ہے اپنے والد کی طرف زمین پر کرول کرتے ہوئے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہو چلا ہے یہ آواز میرے والد کی ہے۔ اس بچی کے دل میں اب یہ بھی بات ہے جو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ چھوٹی ہے اور بول نہیں سکتی۔ بابا آپ آ گئے، بابا آپ کہاں تھے، بابا میں اکیلی تھی، بابا مجھے ماں کے پاس جانا ہے۔ مگر یہ بچی یہ نہیں جانتی اب اس دنیا میں اس کی ماں نہیں ہے۔ چھٹی تصویر ایک بچے کی ہے جو 3 دن کا ہے، مگر اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ بچہ اپنی ماں کے بالکل ساتھ لیٹا ہوا تھا اور اس کو ملبے سے زندہ نکالا گیا ہے۔
یہ بچہ محض 3 دن کا ہے لیکن ماں کا احساس اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی نشانی ہے جو اس کی ماں کی تھی۔ جب اس کا ہاتھ کھولا گیا تو اس کے ہاتھ میں اس کی والدہ کے بال موجود تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بچہ ماں کے بالوں کو پکڑ کر سویا ہوا تھا۔ محض 3 دن کا بچہ ماں کے احساس کے ساتھ ملبے سے زندہ تو نکال لیا گیا، مگر افسوس اس کی والدہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ 7ویں تصویر اور زیر نظر ویڈیو اس شخص کی ہے جس کے گھر کے 12 افراد ملبے کے نیچے دب چکے ہیں، مگر اب یہ زاروں کتار روتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کو خبر مل چکی ہے کہ ان 12 لوگوں میں سے کوئی زندہ نہیں بچا۔ 8ویں تصویر اس عورت کی ہمت کو دیکھیے۔ اس ویڈیو میں دیکھیے اس کے حوصلے کو دیکھیے، جذبے کو دیکھیے اور جانتے ہیں یہ کون ہے۔ اس کے خاندان کے تقریباً سب افراد زلزلے کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، مگر اس کا عزم اور حوصلہ ابھی بھی بلند ہے۔ یہ بتا رہی ہے میرا خاندان، ہمسائے، خاوند اور کزن سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں رضاکار بن کر اپنے ملک کے لوگوں کی زندگیاں بچانا چاہتی ہوں، اپنی والدہ کے وطن کی زندگیاں بچانا چاہتی ہوں۔ ترکی کے ابردین سینٹر میں یہ رضاکار کے طور پر کام کرتی ہے اور ان کا گھر وہاں موجود تھا جہاں زلزلہ آیا، مگر یہ اپنا غم بھلا کر وہاں کے لوگوں کی خاطر ان کے لیے ساز و سامان بھجوانے کا انتظام کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں وہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، ہمیں ان لوگوں کے لیے کمبل اور جیکٹس بھیجنا ہے۔ میں وہ پیک کر رہی ہوں اور کروا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا لوگ بہت کھلے دل سے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ لوگوں کی سخاوت کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک ایسی عورت جس کا پورا خاندان زلزلے میں دب کے اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کی خدمت، مدد اور انسانیت کے جذبے نے اس عورت کے چہرے سے دکھ اور تکلیف کو ختم کر کے اطمینان میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ پوری دنیا کے لوگ اس درد کو سمجھ سکیں اور ترکی اور شام کے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ماضی حال یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔